ظالم جاگیردار کی کہانی۔ ملک شام میں ایک نہایت پرہیزگار اور عابد شخص رہتا تھا۔ اس کا نام خدا دوست تھا۔ اس درویش نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت صابر و شاکر انسان تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کنات کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ کنات کا مطلب ہے جو کچھ مل جائے اسی پر گزارا کر لیا جائے۔ کنات پسندی کے سبب وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا اور نہ کسی کے دروازے پر جا کر سر جھکاتا تھا، مگر اس کی درویشی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ بھی اس کے دروازے پر جھکنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ خدا شناس آدمی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا مقصد اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا دوست بھی خدا شناس تھا اور جانتا تھا کہ سب کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، اس لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا اور روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ دراصل جس علاقے میں وہ خدا دوست بزرگ رہا کرتا تھا، وہاں کا جاگیردار بہت ظالم، مغرور اور بے رحم شخص تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا اور کسانوں مزدوروں کا خون پیا کرتا تھا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا اور اس کے حکم عدولی کرتا اسے اذیت ناک سزا دیتا تھا۔ سب اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ ظالم جاگیردار کے ظلم سے تنگ آ کر بہت سے لوگ وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے تھے۔ جاگیردار کے ستاتے ہوئے جہاں جہاں بھی گئے، انہوں نے ظالم جاگیردار کو بدنام اور برا بھلا کہا۔ اس کے ظلم کے قصے لوگوں کو سنائے اور سننے والوں نے جاگیردار پر لعنت بھیجی۔ گاؤں میں جو عورتیں رہ گئی تھیں، وہ جب چرخہ کاٹنے بیٹھا کرتی تو آپس میں اس ظالم جاگیردار کے بارے میں باتیں کرتی اور ہر عورت جاگیردار پر لعنت بھیجتی۔ خدا دوست بزرگ کے پاس روزانہ علاقے کے لوگ آتے اور اس سے اپنے حق میں دعا کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ہر ایک معتقد کے ساتھ مہربانی و شفقت سے پیش آتا اور اس کو ہدایت و نصیحت کی دولت بانٹتا۔ وہ خود کو اللہ کا گنہگار بندہ سمجھتا اور بے حد عبادت گزار ہونے کے باوجود خود کو دوسروں سے کم تر خیال کرتا، کیونکہ اپنے زہد اور تقوی پر غرور کرنے والے عابد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ظالم جاگیردار بھی خدا دوست بزرگ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ بزرگ اسے ذرا بھی خاطر میں نہ لاتا۔ بات کرنا تو درکنار، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جاگیردار جب بھی آتا، بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ لگتا تھا اسے جاگیردار کی ذرا بھی پرواہ نہیں اور اس کے لیے جاگیردار کی موجودگی اور غیر موجودگی یکساں ہے۔ آخر ایک دن جاگیردار بزرگ کی بے رخی برداشت نہ کر سکا تو اس نے کہنے لگا، بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں مگر تم میری طرف ایک نظر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ تجھے میرے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی ہے جو تو مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا۔ دیکھ، میں تجھ سے زیادہ عزت اور حیثیت والا ہوں۔ میں عام آدمی نہیں بلکہ جاگیر کا مالک ہوں۔ اس علاقے میں مجھ سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں۔ اس کے باوجود میں تم سے کسی امتیازی سلوک کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، مگر تم مجھے دوسروں کے برابر تو سمجھا کر عام مریدوں کی طرح مجھ سے سلوک کیا کر۔ ظالم جاگیردار کا مطالبہ سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، او ظالم آدمی، تو دوسروں کے برابر سلوک کا کس طرح مستحق ہے؟ تو خدا کی مخلوق کے لیے سر سے پاؤں تک آزار اور اذیت ہے، پھر بھلا میں تمہیں کس طرح پسند کروں گا؟ مخلوق خدا کی تکلیف مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ خدا دوست کی بات سن کر جاگیردار کو ندامت ہونے لگی۔ بزرگ کہہ رہا تھا، احمق آدمی، یہ تو سوچ کہ جو میرے دوست کا دشمن ہے وہ
وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوستی جن لوگوں سے ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، پھر میں تجھے اپنا دوست کیسے سمجھ لوں؟ فرض کیا میں تیرا دوست بھی بن جاؤں تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ خدا تیرا دشمن ہے، اور مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ میں دوست کے دشمن کا دوست بن جاؤں۔ جاگیردار شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو اور اپنے کرم کا ہاتھ میرے سر پر رکھ۔ بزرگ نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا، ہرگز نہیں ظالم، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ظالم اور مظلوم کی آپس میں کبھی دال نہیں گلتی۔ تیری وجہ سے اللہ کی مخلوق تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور بہت سے بندگان خدا تیرے شر سے بچنے کے لیے دوسرے علاقے کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے گھر ویران ہو گئے ہیں۔ ان کے باوجود تو خوشی اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ جاگیردار خاموشی سے بزرگ کی کھری کھری باتیں سن رہا تھا اور ندامت سے زمین پر گڑا جا رہا تھا۔ بزرگ نے آخر کہا، او بد نصیب آدمی، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ ساری دنیا جس سے نفرت کرے اور سب مخلوق خدا جس کی دشمن ہو، وہ کیسے چین سے سوتا ہے اور اسے کیسے پرسکون نیند آ جاتی ہے؟ جاگیردار نے آہستہ سے کہا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ محض شرمندہ ہونے سے مظلوم کی داد رسی ہو سکتی ہے؟ بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ارے بدبخت، اپنے ظلم سے باز رہ۔ یہ سوچ کہ کل خدا تعالیٰ مظلوم کو حاکم اور تجھے محکوم بنا سکتا ہے، پھر تجھ پر کوئی بھی ترس نہیں کھائے گا اور کوئی تجھے رحم کی بھیک بھی نہیں دے گا۔ اگر خدا نے تجھے طاقتور بنایا ہے تو اپنی طاقت سے مخلوق خدا پر ظلم مت کر، بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مظلوموں کو ظالموں کی عذاب سے نجات دلا۔ بزرگ کی بات سن کر جاگیردار کو عقل آئی اور اس نے توبہ کر لی اور سب لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس طرح لوگ اسے پسند کرنے لگے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔